اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیروفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی بادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، اکثر عاملین اکثر لوگ اس چیز کا گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ وہ جو عمل کرتے ہیں، کسی چیز کا چلہ کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کے اندر کامیابی ان کو نہیں ملتی، اور کچھ عاملین ایسے ہوتے ہیں جو 20 25 سال سے عملیات کے شعبے کے اندر ہیں، ان کے عمل کے اندر پاور نہیں ہوتی۔ اگر کسی کا وہ علاج کرتے ہیں تو اس کے اندر ان کو ناکامی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر آپ اس کے اوپر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا عمل مرتے دم تک آپ کا کام کرے گا، اور انشاءاللہ جس پر بھی آپ وہ عمل کریں گے، چاہے وہ جدائی کا عمل ہے، عداوت کا عمل ہے، محبت کا عمل ہے، حب کا عمل ہے، بیماری کا عمل ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر آپ کے تمام معاملات بہتر فرمائیں گے اور آپ کو سرخر فرمائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عملیات کا جو سمندر ہے یہ بغیر اساتذہ کے نہیں قابو پایا جاتا، اور اکثر لوگ جب اس کے اندر تیرتے ہیں، ڈبکیاں لگاتے ہیں، تو پھر وہ تباہ ہوتے ہیں۔ آج میں تھوڑا جلدی بول رہا ہوں کیونکہ ابھی میں نے ایک سفر کے لیے نکلنا ہے، تو سارا دن سفر ہوگا، تو اس میں شاید ویڈیو میں نہیں بنا پاؤں گا۔ آپ لوگوں کے سوال بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے کہا ابھی گھر سے نکلتے وقت ابھی صبح کی نماز میں نے ابھی ادا کی ہے، تو فوراً یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو معزز خواتین و حضرات، جو لوگ یوٹیوب کی دنیا سے عمل کرتے ہیں، ان کا پیچھے سے کوئی شجرہ، کوئی مقام، کوئی پروف نہیں ہوتا، کسی جگہ پر جا کے اس کا شجرہ ٹکتا نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ناکام ہوتے ہیں۔ اور جو عمل کروا رہا ہوتا ہے آپ سے فیس لے کر، عامل صاحب یا معالج صاحب یا پیر صاحب جو بنے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ خود اس کے عامل نہیں ہوتے، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو کسی اس کے اپنے شجرے کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی، آگے سے اس کو اجازت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ عامل چند دن تو اس کے اندر، چند مہینے، چند سال تو اس کے اندر کامیابیاں اٹھاتا ہے، بہت سارے معاملات اس کو مل جاتے ہیں، لیکن پھر ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس وجہ سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ چلہ کشی کریں، دیکھا کریں کہ جو بندہ یا بندی آپ کو عمل کروا رہا ہے، جو عمل دے رہا ہے، اس کے پاس کوئی اس کا پروف بھی ہے۔ الحمدللہ اس فقیر کے پاس مکمل تحریری طور پر بھی پروف ہیں، اور الحمدللہ ایک اجازت کا سسٹم جتنے بھی ہیں الحمدللہ اولیاء کرام تک پہنچتے ہیں، جتنے میرے بزرگوں نے مجھے عمل کروایا۔ ہاں، اس کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ عمل میں آپ کو بتاتا ہوں تو میں نے خود نہیں کیا ہوتا، لیکن میرے بزرگوں نے اس کو کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تب بھی اس کا رزلٹ آپ کو ملتا ہے۔ اس کا شجرہ ہے، اس کے کوئی وارث موجود ہوتے ہیں، جس کا وارث کوئی نہیں ہوتا تو بہت سارے معاملات اس کے اندر الجھا جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو لوگ سیٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں، اپنی سیٹ کا بھرم نہیں رکھتے، مثال کے طور پر جو ان کے پاس لوگ سائل بن کر آتے ہیں، ان کی بات توجہ سے نہیں سنتے، تمیز سے پیش نہیں آتے، چائے پانی کا اس سے نہیں پوچھتے، اور اس کی بات کو ٹال دیتے ہیں، توجہ سے نہیں سنتے، تو وہ لوگ بھی اپنے عمل کے اندر مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ بغیر وضو کے سیٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، لوگوں کا علاج کرتے ہیں، تو اس کے اندر کامیابی نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ایسا بھی ہوتے ہیں کہ اپنی سیٹ کا خیال نہ رکھتے ہوئے بالکل فری ہو جاتے ہیں، اس کا تمیز نہیں کرتے، جو خواتین آتے ہیں ان کے ساتھ سیکس والی باتیں، بے حیائی والے باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، اور بہت سارے جب اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس عمل سے آپ کی برکت اٹھا لیتے ہیں۔ جب برکت اٹھ جاتی ہے تو پھر آپ سارا دن بھی پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ ایک واقعہ بھی مجھے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا آ رہا ہے کہ ایک حافظ قرآن تھے، تو وہ بہت زیادہ غریب تھے، تو ان کے پاس ہے کہ حضور میں بالکل غریب ہوں، میرے گھر کے اندر بہت سارے افاقے ہیں، کوئی مہربانی فرمائے، کرم فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ یہ مٹی کے ڈیلے ہوتے ہیں یہ لائیں۔ انہوں نے سورۃ اخلاص اس کے اوپر چند مرتبہ پڑھی اور بسم اللہ پڑھ کے آگے پیچھے درود پاک پڑھ کے پھونک مار کے دی، اس نے کہا جی لے جاؤ۔ تو جب وہ گھر گئے تو سونا بنا ہوا تھا، کیونکہ اس کو یقین بھی تھا، اور اللہ کے ولی تو جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی یہ فرماتے ہیں کہ کچھ میرے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کام کی وہ اگر مجھے قسم دے دیں تو میں ان کی قسم کا بھرم رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ اختیار اولیاء کو دیا ہوا ہے، حالانکہ یہ اختیار انبیاء کو نہیں ہے۔ انبیاء کوئی بھی اپنے کام اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، انبیاء وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اور انبیاء کی جب زبان چلتی ہے اللہ کے حکم سے کھلتی ہے، اور اللہ کا حکم ہی باہر لاتی ہے۔ اپنی ذاتی بات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کبھی نہیں فرماتے تھے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں۔ اور اسی طرح جو اولیاء ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو یہ اختیار
دیا ہوتا ہے، جو منہ سے نکالتے ہیں اللہ اس کا بھرم رکھتا ہے، اللہ رب العزت قرآن میں یہ فرما چکے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، جب یہ معاملات جب وہ حافظ قرآن گھر گئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا آج تو میں سونا بنانے کا نسخہ لایا ہوں، جتنے مرضی دفعہ میں جتنا مرضی سونا بنا سکتا ہوں۔ تو اس کی بیوی نے کہا جی کیا؟ اس نے پوری رات سورۃ اخلاص پڑھتے رہے تو کچھ نہیں ہونا تھا۔ تو جب صبح بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ میرا پتر، جو آپ کلام پڑھ رہے تھے وہ تو برکت تھی، اس کے اندر آپ کو اجر بھی ملا ہے، لیکن زبان تو فرید جیسی ہونی چاہیے جو مٹی کو سونا بنا دے۔ تو بابا، جو بندہ سیٹ کے اوپر بیٹھ کے جتنا اس کے لوازمات کا خیال رکھتا ہے تو وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہوں، ہمیشہ جب بھی جتنے بھی عاملین ہیں، ایک تو اپنے صدقے کی پابندی کریں اور اس صدقے کو مقرر کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سورۃ جن کی زکوٰۃ نکالی، مثال دے رہا ہوں، آپ اس کا 1500 2000 کم از کم اس کا صدقہ ایک ہفتے کا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، بالکل اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق سے پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، تو کم از کم وہی 2000 2500 آپ ایک مہینے کے اندر ضرور دیں، وہ غریبوں کے اندر بانٹیں اور کوشش کریں اس کا لنگر بنا کے جو ملنگ فقیر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کھلائیں۔ اسی کے ساتھ باوضو رہا کریں، نمازوں کی پابندی کیا کریں اور سیٹ کے اوپر جھوٹ نہ بولا کریں۔ اب بہت سارے عاملین اس کے اندر پھنس جائیں گے کیونکہ جھوٹ کے علاوہ کچھ کرتے نہیں ہیں، اس وجہ سے اس فقیر نے حساب کتاب کرنا بھی چھوڑ دیا۔ جو کہتا ہے نا کہ ہمارا حساب کرو، تو پھر ہم دادا حضور کی طرح کہتے ہیں کہ ساڈا حساب کون کرے سی۔ تو اس وجہ سے، کیونکہ مجھے پتہ جب حساب کتاب کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوازمات جھوٹ سے لیے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان چیزوں سے بچیں۔ مریض کا مسئلہ جو ہے اس کا خاص بیان کریں کیونکہ جو مریض ہوتا ہے نا اس کو اتنی ٹینشن ہوتی ہے، اس کا مسئلہ سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ خاموش ہو کے آپ اسے کہیں جی بابا حکم فرمائیں، آپ اس کی دل سے سنیں۔ آپ یقین کریں گے جب وہ آپ سے جدا ہوگا تو تقریباً 50 سے 60% وہ بندہ اور بندی ٹھیک ہوگی، کیونکہ جب وہ آپ کو غم سنائے گا اس کے غم ہلکے ہو جائیں گے۔ کیونکہ جب بیماری آتی ہے یا کوئی مصیبت کسی کے اوپر آتی ہے، وہ ایک اس ٹینشن میں ہوتا ہے تو لوگ اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ جب لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے تو وہ اپنے دل کا حال، اپنا دل کا بوجھ اتار نہیں سکتا، کسی کو بتا نہیں سکتا۔ اگر کسی کو بتاتا ہے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ وہم کر رہے ہیں، اسی طرح لوگ اس کو ٹال دیتے ہیں، مایوس کر دیتے ہیں، نا امید کرتے ہیں۔ جب آپ اسی کا وہی حال آپ توجہ سے سنتے ہیں، وہ بندہ اتنا ٹھیک ہو جاتا ہے، 50 سے 60% ٹھیک بھی ہوتا ہے، اور جس کے پاس جاتا ہے پھر آپ کے گیت بھی گاتا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے مریض بھی بڑھتے ہیں، اور جس جگہ پر بھی جاتا ہے وہ آپ کو دعائیں دیتا ہے کہ یارا فلاں پیر صاحب کے پاس یا فلاں ڈاکٹر صاحب کے پاس میں گیا تھا تو اس نے مجھے ایسے گائیڈ کیا کہ میں بالکل ٹھیک۔ اب پچھلے دنوں میں اپنے سرکاری ہاسپٹل میں تھا، اپنی طبیعت کے بارے میں چیک اپ کے لیے گیا، تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے بہت پسند کرتے ہیں، حالانکہ کبھی کبھی جاتا ہوں ان کو میرا پتہ بھی نہیں تھا کہ میں کیا کرتا ہوں کیونکہ دور ہے تھوڑا ہاسپٹل۔ تو مجھے جب انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں، میں نے کہا جی میں ایک روحانی معالج ہوں الحمدللہ۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے کہتے ہیں مجھے آپ کے باتوں سے اندازہ ہوا ہے، کہتے ہیں جی میں خود آپ نے مجھے، میں نے اس سے خود کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہے، میں آپ کی باتوں سے بڑا متاثر ہوں۔ پھر ہم اپنے ٹاپک پر چل پڑے تو بہت ساری گپ شپ ہوئی، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تو بس یہی ٹرک ہے، وضو میں رہا کریں، لوگوں کا دل نہ دکھایا کریں اور فضول گپ شپ نہ کیا کریں، اور اپنی سیٹ کا بھرم رکھا کریں۔ جس کا عمل لیا ہے اس عمل کا شجرہ دیکھا کریں، پتہ کیا کریں کہ یہ استاد جو عمل مجھے کروا رہا ہے، یہ اس نے کروایا، اس قابل ہے بھی صحیح کہ کوئی مصیبت آ جائے یہ مجھے نکال دے، اللہ کے بعد وہی استاد آپ کا سہارا بنے۔ اگر تو اس کے اندر یہ چیزیں ہیں تو تب تو پوری زندگی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور اسی طرح جو مریض آپ کے پاس ہے آپ کم از کم اس کو سادہ پانی تو ضرور پیش کریں۔ اگر آپ اس کو چائے یا لنگر نہیں کھلا سکتے تو پانی یا چائے اس کو پلائیں، اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے، بہت سارے آپ کے عمل میں برکت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ہمارا سفر ہے یہ انشاءاللہ 3 سے 4 دن ثوابی میں ہوگا، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں گا، اور پھر ایک پہاڑوں میں بھی جائیں گے، وہاں پر شاید ہو سکتا ہے کہ سگنل کی پرابلم سے آپ سے بات نہ ہو سکے۔ بس جماعت پر خاص دعاؤں کا ادا، خدائی پامان، السلام علیکم۔